السلام علیکم یا سید الساجدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم عجل لولیک الفرج۔ میرے عزیز نے ایک سوال کیا جو اکثر یہ اٹھایا جاتا ہے، سوال شیعہ اور غیر شیعہ لوگوں کی طرف سے، کہ حضرت حبیب بن مظاہر جو شہداء کربلا میں سے ہیں اور اللہ نے انہیں ایک فضیلت یہ بخشی کہ سید الشہداء علیہ السلام کے قریب قبر مطہر کے، جن کی الگ قبر ہے اور قریب ترین قبر ہے، یعنی ذریعہ امام حسین علیہ السلام سے قریب جن کی ذریع ہے وہ حضرت حبیب بن مظاہر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب حبیب بن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے نہ چلے، مکہ سے نہ چلے، تو پھر کربلا ان کے پاس کیسے پہنچے؟ در حقیقت واقعہ یہ ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں اور مقاتل کی کتب میں یہی لکھا گیا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر جو کہ صحابی رسول حضرت مظاہر کے بیٹے تھے اور 77 سال حیات طیبہ ہے ان کی، جب کربلا میں جام شہادت نوش کیا، امام حسین علیہ السلام کے وہ اصحاب، وہ جانثار دوست جن پر سید الشہداء علیہ السلام خود فخر فرمایا کرتے تھے، حضرت حبیب ابن مظاہر کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ اور سید الشہداء علیہ السلام جو خود کے علم محمد کے وارث تھے، انہوں نے ایک عظیم جملہ کہا جس سے حضرت حبیب بن مظاہر کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا حضرت حبیب کے نام، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات کروں گا، اس میں میرے مولا نے فرمایا کہ حبیب بن مظاہر، تو جانتا ہے کہ معاویہ مر گیا اور یزید تخت پر بیٹھ گیا، بے شک تجھ سے یزید نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا۔ میں حضرت حبیب بن مظاہر کی شخصیت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ بے شک تجھ سے یزید نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن اے حبیب اگر یزید تجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتا تو اے حبیب تو فقیہ وقت ہے، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ تو کبھی یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہ کرتا کیونکہ تو فقیہ وقت ہے۔ یہیں سے حضرت حبیب بن مظاہر کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ جسے علم محمد کا وارث فقیہ وقت کہے، خدا جانے وہ حبیب کتنا بڑا عالم ہوگا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی جو ذات اقدس ہے، ان کی جو شخصیت ہے، وہ علمی معاملے میں کس درجے پر فائز ہے، یہ خدا اور آل رسول ہی جانتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا کربلا میں آنا، تو جب سید الشہداء علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے اور قبیلہ بنی اسد سے زمین کربلا کو خریدا، جب 5 محرم کو عمر ابن سعد کائنات کی ضلالت کا پلندہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر کربلا پہنچا اور 6 کو دریا کے کنارے سے خیمے اکھاڑے گئے، تو فخر کائنات جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ اماں جائے، ان کے اتنے جان نثار ہیں جنہیں یہ اکٹھا کر رہے ہیں، کیا تیرا کوئی جان نثار نہیں جسے تو بھی بلائے؟ تو میرے مولا نے پھر یہاں ایک جملہ فرمایا جس سے حضرت حبیب بن مظاہر کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اماں جائی، میرے ایسے جان نثار دوست ہیں جن پر انبیاء اور ملائکہ فخر کرتے ہیں۔ خدا ہی جانے کہ حبیب کیا ہے جس پر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء فخر کرتے ہیں، یعنی پوری کائنات نبیوں پر فخر کرتی ہے، اور جس پر نبی فخر کریں وہ حضرت حبیب بن مظاہر کی ذات اقدس ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر خط لکھا حضرت حبیب بن مظاہر کے نام، اور یہ واحد شخصیت نہیں ہے حضرت حبیب بن مظاہر، پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے۔ کربلا میں سے وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جان نثاری کرنے کے لیے، مولا کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے جو کوفہ سے کربلا آئے، ان میں حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت مسلم ابن اوسجا اور حضرت بریر حمدانی۔ مسلم ابن اوسجا اور حضرت حبیب بن مظاہر دونوں ایسے دوست تھے جو ہر وقت تقریباً اکٹھا رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب خط بھیجا امام حسین علیہ السلام نے، تو جب خط پہنچا حضرت حبیب ابن مظاہر تک، تو حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت مسلم ابن اوسجا بازار کوفہ میں کھڑے تھے، اور جناب حبیب ابن مظاہر مہندی خرید رہے تھے داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے۔ تو جو ہی خط ملا، جب پتہ چلا کہ سید الشہداء کا خط ہے، تو خط کھولا، پہلی سطر جو پڑھی تو حضرت حبیب بن مظاہر نے مہندی پھینک دی،
حضرت مسلم ابن اوسجہ نے فرمایا کہ خضاب نہیں کرنا مہندی کو داڑھی کو، تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ خضاب کریں گے لیکن اب مہندی سے نہیں، اب خون سے خضاب کریں گے۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ نے فرمایا وہ کیوں؟ فرمانے لگے خط آیا ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور انہوں نے جو پہلا جملہ لکھا ہے خط میں وہ لکھا ہے اے میرے بھائی حبیب تجھ پر میرا سلام۔ فرماتے ہیں یہ سوچ کر میں نے کہا کہ اب خون سے خضاب کریں گے کہ جس کا عباس علمدار جیسا بھائی موجود ہو وہ مجھے کیوں بھائی کہے گا؟ اب چونکہ مجھے بھائی کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام امام حسین علیہ السلام جو ہیں، امت کا رویہ ان کے ساتھ بدل چکا ہے، شاید وہ کسی ظلم کا شکار ہیں جس وجہ سے وہ عباس کی موجودگی میں مجھے بھائی کہتے ہیں۔ مہندی پھینک دی۔ مسلم ابن اوسجہ سے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ چلنا ہو تو بسم اللہ، نہ چلنا ہو تو یوم محشر ملاقات۔ گھر آئے، اپنی زوجہ کو سارا معاملہ بتایا، زوجہ سے فرمایا کہ مجھے نہ روکنا، مجھے جانے دینا۔ مجبوری یہ ہے کہ اگر صرف امام حسین علیہ السلام ہوتے تو پھر اور بات تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے خط میں لکھا ہے کہ حبیب بھائی میں تیرے شہر کے قریب ایک جنگل ہے جسے کربلا کہتے ہیں، میں وہاں آ گیا ہوں، میں تجھے آنے کی زحمت کبھی نہ دیتا، مجبوری میری یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں آیا، میری بہن زینب عالیہ بھی میرے ساتھ تشریف لائی ہیں۔ اے حبیب، نبی کی بیٹیاں فاطمہ زہرا کی بیٹیاں کربلا کے جنگل میں آ گئی ہیں، حبیب بھائی اگر تو آ جائے تو زمین کربلا میں رہتی دنیا تک اکٹھے سوئیں گے، یوم محشر زمین کربلا سے اکٹھے اٹھائے جائیں گے، اگر تو نہ آیا تو پھر یوم محشر ملاقات۔ اور اے حبیب اگر تو آ جائے تو میں 10 محرم کی ظہر تک تیرا رستہ دیکھوں گا، میں تیرا انتظار کروں گا، اور حبیب صرف میں تیرا انتظار نہیں کروں گا، فاطمہ زہرا کی شہزادیاں بھی تیرا انتظار کریں گی۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنے راہوار کو مہمیز کیا، کربلا پہنچے، سید الشہداء علیہ السلام کو سلام کیا، خیمے میں بیٹھے تھے کہ باہر سے جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے آ کر فرمایا کہ اے حبیب ابن مظاہر، حضرت زینب کبریٰ نے مجھے بھیجا ہے اور عالیہ فرماتی ہیں کہ حبیب سے کہو حبیب زینب بہن سلام کہتی ہے۔ تاریخ کے جگر کو چیر گیا یہ جملہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر پھینک دیا، زمین کربلا سے خاک اٹھائی، اپنے سر میں ملائی اور فرمانے لگے رو کر، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی بیٹی کہ جو نوکروں کو بھائی کہتی پھرتی۔ حبیب ابن مظاہر جو زائرین ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں زائرین اللہ آپ سب کو لے جائے۔ حبیب ابن مظاہر کی قبر پر ایک جملہ لکھا گیا ہے، السلام علیک یا قمر فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ زہرا کے چاند میرا سلام۔ جب متعدد علماء سے پوچھا، خصوصاً بالخصوص نسیم الملت آغا نسیم عباس رضوی علی اللہ مقامہ سے میں نے یہ سوال کیا، قبلہ عباس بنی ہاشم کا چاند، حبیب ابن مظاہر فاطمہ زہرا کا چاند، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قبلہ رونے لگے اور رو کے فرمایا اس لیے کہ جب خیموں کو آگ لگی، علی کی بیٹی جب خیموں سے نکلی تو غیر سادات میں سے سب سے پہلے حضرت حبیب کو آواز دے کے فرمایا حبیب بھائی میری مدد کو آ، زینب تیرے شہر کے قریب آ کے اجڑ گئی ہے۔ یعنی حضرت عباس کے بعد سب سے زیادہ زہرا زادیوں کو جس پر اعتماد اور مان اور فخر تھا وہ حضرت حبیب ابن مظاہر تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی ساری جان نثاری ایک طرف اور یہ ایک جملہ ایک طرف، حضرت مسلم ابن اوسجہ، حضرت حبیب ابن مظاہر یہ اکٹھے کربلا پہنچے تو جب زین ذوالجناح سے جب زین سے گھوڑے کی گرے حضرت حبیب ابن مظاہر اور امام حسین علیہ السلام حضرت حبیب کی لاش پر پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت حبیب کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حبیب موت کی سختی؟ فرمایا نہ مولا۔ حبیب دنیا سے جا رہے ہو اس لیے رو رہے ہو؟ نہ مولا۔ پھر امام نے پوچھا حبیب روتے کیوں ہو؟ حضرت حبیب ابن مظاہر نے فرمایا مولا روتا اس لیے ہوں کہ میں آیا تھا آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ اور پھر حبیب ابن مظاہر سے میرے مولا نے پوچھا حبیب کوئی حسرت رہ گئی ہو تو بتاؤ؟ تو سید الشہداء کی طرف دیکھ کر حضرت حبیب نے فرمایا مولا ایک حسرت ہے۔ حبیب کون سی؟ فرمایا مولا مجھے 1000 بار زندگی ملے، 1000 بار مجھے قتل کیا جائے، میری لاش کو پامال کیا جائے، میری لاش کو آگ لگا کر راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، 1000 بار ایسا ہو مولا میں پھر بھی آپ کے قدموں سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹوں، میں 1000 بار جان آپ پر قربان کروں۔ حبیب حسرت کون سی رہ گئی؟ حضرت حبیب فرماتے ہیں حسرت یہ رہ گئی
کہ وہ جو آپ کے رونے والے عزادار آئیں گے، کاش مجھے موقع ملتا کہ وہ جس جگہ پر بیٹھ کر آپ کو روئیں گے میں اس جگہ پر دریاں بچھاتا۔ تو حبیب ابن مظاہر کی فضیلت اور ان کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے، لیکن دو جملے جو میں نے سید الشہداء علیہ السلام کے دہرائے اس سے کافی کچھ واضح ہوتا ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی شخصیت کیا تھی۔ لیکن حضرت حبیب ابن مظاہر کا یہ فرمانا کہ کاش میں عزاداروں کے لیے صف عزا بچھاتا، اس سے عزاداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی اہمیت کو، اپنی فضیلت کو، اور جو اللہ رب العزت نے عزاداری کے حوالے سے ہمیں جو عزت اور جو فضیلت عطا کی ہے اسے پہچانیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔